مظلومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور فرزند ارجمند لخت جگر مولا کائنات امیر المؤمنین امام المتقین سلطان ولایت شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے شہزادے لخت جگر ہاشمی خاندان کے چراغ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے نواسہ رسول لخت جگر حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء کربلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ، آپ کی یوم شہادت اور شہداء کربلا کے حوالے سے آج کے دن کی محفل پروگرام اور پھر بسلسلہ عنوان اور بسلسلہ ایک تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام شہداء کربلا، پھر جو آج کے سالانہ اس کی تقریب میری مراد قطب الاقطاب قطب اولیاء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید شاہ فقیر محمد موسیٰ حیدری قادری ہاشمی حسنی بغدادی مدنی رحمت اللہ تعالیٰ نے نور اللہ مرقدہ جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں، آپ کا 356 سالانہ عرس مبارک اور جو آپ کی 400 سالہ ہسٹری اور تاریخ جو بتا رہی ہے، جو بغدادی بھی ہے اور مدنی بھی تاریخ ہے، جو بغداد سے فیض آیا حضور غوث اعظم غوث ثقلین محبوب سبحانی حضور سیدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی و گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فیضان کا یہ جو چشمہ چل رہا ہے، فیضان پھیل رہا ہے، جس کی بنسبت آج آپ جمع ہیں، اسی نسبت اور اسی سلسلہ کی جو ایک سیدنا امام حسن حسین کے تسلسل کی روحانی کڑی اور لڑی اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی و گیلانی کے فیضان کا سب چشمہ جو امیر والا جرنیلی روڈ اور کیلا جو 400 سالہ ہسٹری پرانی کیلا شہر، اب جو قید آباد کے گرد و نواح میں امیر والا کے باسیوں، امیر والا میں رہنے والوں، اور جہاں پہ یہ سارے احباب آپ جمع ہیں، آپ حضرت جد اعلیٰ موسیٰ قادری صاحب کی نگری میں رہنے والے، ان کے حوالے سے آج جمع ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اور آپ کی اولاد کی جو ایک تسلسل ہے، جو حسینی فیضان جو آج امام حسین کی بطور نسبت اور بطور یاد اور بطور آپ کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں آپ کی شہادت کو، کہ وہی خون کا فیض، وہی سلسلہ، وہی تسلسل رواں دواں ہے، جاری و ساری ہے، جو فیض بغداد سے موسیٰ قادری لے آئے، پھر سن شعور کے بعد حضور غوث اعظم کے فیض میں رنگ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر سن شعور کے بعد آدھی نصف زندگی مدینہ منورہ کے فیضان کو وہاں سے لے کے آئے، اور یہی آپ کی اولاد چلی، کوئی روحانی حسنی حسینی حضرت مولا علی شیر خدا کے فیض اور بغدادی فیض حضور غوث اعظم کا روحانی فیض شریعت اور طریقت کو جمع کر کے جہاں کے فیضان کو عام کیا، آپ کے خلفاء مریدین بھی ہوئے، آپ کی اولاد بھی ہوئی، آپ کی اولاد کا سلسلہ چلا، حضرت شاہ فقیر احمد قادری اور جو یہاں جن کا مزار ہے آپ کے بیٹے کا، ان کی اولاد چلی، اور ایک بیٹے کا ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک ہتھالا صدر آباد میں حضرت شاہ فقیر مارم سلطان قادری رحمت اللہ علیہ، اور آپ کے بھائی کا مزار ڈیرہ غازی خان عیسیٰ قادری صاحب، اور آپ کا روحانی تسلسل، کہ آپ کے روحانی تسلسل کا یہ فیض بتاتا ہے حسنی حسینی مولا علی شیر خدا اور بغدادی حضور غوث اعظم اور مدنی فیض، کہ علم کا روحانی فیض چلا، آپ کی اولاد میں علماء کی اولیاء کی کثرت ہوئی، حفاظ کی کثرت ہوئی، دینی روحانی علمی اثر روحانی فیض یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگ میں جو خوبیاں ہوں اور بہت زیادہ ہوں روحانی، بغدادی فیض بھی، غوث پاک کا بھی، حسنی بھی، حسینی بھی، مولا علی شیر خدا کا بھی، مدینہ پاک کا بھی، تو وہ فیض بولتا ہے روحانی علم کی صورت میں اور روحانی علم کی درگاہوں کی صورت میں، کہ آپ کی اولاد میں کثرت کے ساتھ حضور شاہ حضرت شاہ فقیر احمد قادری آپ کے بیٹے شاہ فقیر مارم سلطان تو ڈیرہ اسماعیل خان کو فیض دینے گئے، حضرت شاہ فقیر محمد احمد قادری رحمت اللہ علیہ ہاشمی حسنی بغدادی مدنی نے یہی فیض کو عام کیا، آپ کے بیٹے سے، آپ کے خلفاء سے، پھر آپ کے بیٹے شاہ فقیر احمد سے آپ کے پوتے ہوئے حضرت شاہ فقیر غلام مصطفیٰ قادری، شاہ فقیر غلام مصطفیٰ نور محمد قادری، جان محمد قادری، ان میں سے
پھر نمایاں بالخصوص جن کا باہر مزار ہے وہ سامنے حضرت شاہ فقیر غلام مرتضیٰ قادری جو چلتے تھے تو دونوں سائڈوں سے ہو ہوتی تھی. راجہ رنجیت سنگھ اس جرنیلی سڑک پہ ان کے پاس رکا تھا اور دہلی کی دعوت دی تھی. وہ دہلی آپ تشریف لے بھی گئے تھے. وہ واقعہ مشہور ہے, اس طرف نہیں جانا چاہتا. مشہور بزرگ شاہ فقیر غلام مرتضیٰ قادری ولایت کے سلطان بنے یہاں علاقے میں, اس علاقے کے. پھر ان کا فیض آپ کے بیٹوں میں منتقل ہوا. شاہ فقیر غلام محبوب قادری, شاہ فقیر غلام قادر قادری. شاہ فقیر غلام قادر کا نام دے کے غلام مرتضیٰ نے غوث پاک کی محبت میں غلام قادر رکھا کہ عبد القادر کا غلام. اپنا نام غلام مرتضیٰ حضرت علی کے غلام, بیٹے کا غلام قادر غوث اعظم کا غلام. جیسے تسلسل فیضان غوث اعظم کا چل رہا تھا, غلام قادر کا بیٹے کے نام غلام محی الدین. غلام محی الدین یہ تو غوث اعظم کا لقب اور نام ہے, کنیت ہے. پھر غلام محی الدین نے بیٹے کا نام رکھا غلام غوث. غلام غوث کی ادرا استاد مولانا امین صاحب کی مسجد کے ساتھ قبر ہے جہاں تراویح بھی سناتے تھے, وہ بھی مکمدین صاحب بھی. تو غلام غوث غلام محبوب کے بیٹے پھر گل مبشر, اور پھر غلام حبیب بالخصوص غلام مرتضیٰ کے بیٹے بہت بڑے مجذوب ولی کامل ہے, باہر مزار ہے. ان کے بیٹے شاہ فقیر چاندین, محمد علی, مراد علی, بہت بڑے بزرگ گزرے. پھر ان کے بیٹوں میں سے, سارے بیٹوں میں سے جو نمایاں نام آیا شاہ فقیر غلام حبیب مجذوب قادری کا, وہ قطبۃ الاولیاء, سراج الاصفیاء, سید الاتقیاء, قرآن شریعت, رہنمائے طریقت و معرفت حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار, آپ کے جانشین و قدی نشین جگر گوشہ عبد الخواجہ مزملی سرکار, پیر طریقت رہبر شریعت حضرت شاہ فقیر احمد دین محمد مظفر الدین ثانی قادری مزملی, آپ کے پڑپوتے اور آپ کے ننے پوتے سردار محمد ولید احمد قادری مزملی. آپ زیارت بھی کر رہے ہیں, موجود ہیں ماشاءاللہ, آپ کے ساتھ بھی موجود ہیں محترم جناب ملک محمد اکبر کونی صاحب. یہ بھی ایک فیضان کا تسلسل ہے کہ یہاں سے ہی ایک گھر پیدا کر دیا محترم ملک کونی صاحب کی صورت میں, یہیں گھر پیدا کر دیا اور انہوں نے انتظام ہمارے جد اعلیٰ کے خدمت کے سر انجام دے رہے ہیں. میں ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ میرے جد اعلیٰ اولاد وہ کام اتنا نہ کر سکی جو خلیفے نے کیا, جو مرید بن کے خادم بن کے گھر کے سامنے انتظام شروع کر دیا, رونق بنا دی. اور سیر مدار کا یہ فیض ہے کہ مرید ضروری نہیں اولاد پر ہی توجہ ہو, مریدوں اور خلفاء پہ بھی توجہ کرتے ہیں. بعض دفعہ مریدوں اور خلفاء کو فیض سے زیادہ رنگ دیتے ہیں, اور خلفاء بھی بڑے لائق ہوں اور کامیاب ہوں اور بڑے فرمانبردار ہوں تو فیضان اور چلاتے ہیں. تو حضرت غلام حبیب صاحب کے بڑے بیٹے شاہ فقیر احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار کی حضری. پھر دوسرے بیٹے حضرت شاہ فقیر چاندین صاحب, جن کے بیٹے علماء کی علم کی ایک لڑی چلی, حضرت مولانا حکیم فخر الدین صاحب. آپ کے خاندان میں صرف ولایت ہی نہیں, صرف علم ہی نہیں, ساتھ میں حکمت بھی چلتی رہی. اور حکماء کا حکمت کا قرآن میں حضرت لقمان علیہ السلام کا حکمت کا بھی قرآن و حدیث میں ذکر ہے. حکمت ایک علم ہے, حکمت ایک فیض ہے, ایک روحانی بھی علمی بھی فیض ہے. حکمت جو آج ڈاکٹریٹ کہتے ہیں, حکمت کا قرآن و حدیث میں تذکرے. تو ان کی حضرت شاہ فقیر چاندین کے بیٹے حضرت مولانا حکیم فخر الدین صاحب, مولانا بھی اور حکیم بھی. پھر اس کے علم کی لڑی ان سے چلی مولانا حکیم فخر الدین صاحب سے, مولانا سراج الدین صاحب, مولانا عبد الرحمان صاحب بالخصوص, پھر مولانا محمد امین صاحب. عقیدہ جو بھی ہو مگر فقی علم کو تھا نا, میرا عقیدہ ان کا عقیدہ, مگر جو بھی علم کا روحانی فیصلہ شیخ القرآن مولانا محمد امین صاحب اترا والے. اسی طرح پھر مولانا حکیم فخر الدین صاحب سے مولانا غلام جائیہ فخری صاحب, جو علاقے میں نامور شخصیت ہیں علماء دیوبند میں. ایک علمی فیض بھی روحانی فیض بھی آپ کا چلا. جس جو عقیدے پر گیا اگر علمی فیض نہ رکا, اس عقیدے میں اسے بھی علمی فیض بھی دیتے رہے. مگر آپ کی خاص لڑی, خاص فیض, خاص روحانی فیض, وہ قادری چلتا ہی چلتا رہا, وہ بھی رکا نہیں. کبھی دربار مزملی سرکار کی صورت میں اترا شریف میں. پھر آپ کے دوسرے بیٹے حضرت خواجہ غلام حبیب مجذوب قادری کے شاہ فقیر محمد امین قادری, اسے قادری صاحب کے لیے شاہ والا شریف منتقل کر دیا. وہاں پہ وہ فیض سے رکھتے رہے. حضرت شاہ فقیر محمد امین قادری بہت بڑے ولی کامل تھے, حضرت خواجہ مزملی سرکار کے چوتھے نمبر والے بھائی غلام حبیب مجذوب قادری کے. ان کا فیض وہاں سے چلتا ہوا خواجہ محمد امین صاحب کا شاہ والا پہ. پھر ان کے بیٹے 3 بیٹے ہوئے, حضرت خواجہ شاہ فقیر سردار علی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ شاہ فقیر میر علی سے, خواجہ فقیر سردار علی صاحب کے بیٹے حسین احمد صاحب علمی فیض. پھر حضرت شاہ فقیر میر علی صاحب کی تری قبر ہے. پھر حضرت خواجہ شاہ فقیر محمد امین قادری کے دوسرے بیٹے خواجہ خواجگان غوث زمان سراج الاصفیاء سید الاتقیاء قرآن شریعت اور طریقہ علاقے میں بھی اترا میں بھی اور گرد و نما آپ کے مریدین موجود ہیں جو سواد شریف سے بھی فیض لیا. حضور خواجہ مزملی سرکار کے مرشد حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری وہاں سے بھی انہوں نے فیض لیا. حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شاہ فقیر سلطان علی نقشبندی الحسنی الہاشمی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ والا شریف, آپ کے جگر گوشہ حضرت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج سجادہ فقیر محمد اسماعیل
اسماعیل الحسنی صاحب کی صورت میں آپ کے جانشین موجود ہیں، آپ کی گدی نشین موجود ہیں، حضرت استاد العلماء خطیب نقطان حضرت علامہ شاہ فقیر محمد عبد الرحمن الحسنی صاحب آپ کی علمی روحانی فیضان میں، آپ کی شکل و صورت میں، نگاہ میں، آپ کے فیضان میں، آپ کی صورت میں موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے صاحبزادے حضرت علامہ شاہ فقیر عبد الرحمن الحسنی صاحب کے صاحبزادے اور جانشین، ان کے جگر گوشے حضرت خواجہ فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب کے بھتیجے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شاہ فقیر سلطان علی نقشبندی الحسنی مجددی نقشبندی الحسنی ہاشمی آپ کے پوتے، اور حضرت خواجہ شاہ فقیر محمد امین قادری ہاشمی اور قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پرپوتے، اور حضرت خواجہ موسیٰ قادری صاحب کے اولاد ہیں، سارے آپ کی سارے جانشین گدی نشین اور خادم حضرت جناب محترم المقام ملک محمد اکبر کونی صاحب، یہ سارے ملا کے یہ فیض یافتہ ہیں، اور جن کا میں ذکر کر رہا تھا حضرت خواجہ شاہ فقیر سلطان علی صاحب کے پوتے، محمد امین صاحب کے پرپوتے، اور حضرت خواجہ فقیر عبد الرحمن علامہ استاد العلماء کے صاحبزادے حضرت خواجہ فقیر محمد اسماعیل صاحب کے بھتیجے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ شاہ فقیر محمد فیض الحسن الحسنی اور نقشبندی الہاشمی اور استانہ علیہ شاہ والا شریف، آپ اور آپ کے بھائی حضرت صاحبزادہ محمد افتخار الحسن الحسنی صاحب، اور بالخصوص آپ کے دوسرے چچا جو اس وقت وہاں بیٹھے ہیں، ہر بندہ ان کا احترام کرتا ہے، ان سے تعویذ لیتا ہے، دعا لیتا ہے، حضرت علامہ حلال صاحبزادہ فقیر محمد عبد العزیز الحسنی صاحب جو خواجہ فقیر سلطان علی صاحب کے تیسرے بیٹے، حضرت ان کے بیٹے صاحبزادہ فقیر محمد جنید الحسنی صاحب، اور میں آپ سب کو الحاج صاحبزادہ علامہ مولانا فیض الحسن الحسنی صاحب کو، شاہ والا شریف صاحبزادہ افتخار الحسنی صاحب کو، شاہ والا شریف صاحبزادہ محمد جنید الحسنی صاحب کو، شاہ والا شریف حضرت پیر طریقہ صاحبزادہ شاہ فقیر مامو جان قبلہ مامو جان محمد مظفر الدین ثانی قادری مزملی، اور حضرت محترم مقام جناب ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب آپ کو اور جتنے بھی احباب تشریف صاحبزادہ محمد ولید احمد قادری مزملی کو، نامزد جانشین و گدی نشین دربار مزملی سرکار آپ کے فیضان کی کڑی اور لڑی، حضرت صحافی حضرات محترم جناب زین العابدین صاحب، ہر محفل میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، محترم جناب راشد مغل صاحب، اور جتنے بھی احباب آنے والے معزز و مکرم، آپ سب کو ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا، ویلکم، خوش آمدید۔ حضرات گرامی، یہ جو روحانی فیضان ہے یہ صرف دنیاوی چیزیں میں بیٹا دیتے ہیں، اولیاء اللہ اس لیے نہیں ہے بازارات میں کہ آپ کے دم آپ کے یہ انہوں نے زندگیاں بھی اس لیے بسر نہیں کی، زندگی میں بھی مزارات میں بھی یہ روحانی فیض کی کڑیاں ہوتی ہیں، اور روحانی فیض علمی ہوتا ہے، روحانی فیض دین کا ہوتا ہے، روحانی فیض تقویٰ و طہارت کا ہوتا ہے، روحانی فیض پاکیزگی کا ہوتا ہے، جو من کی پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی، جو امام حسین نے باطنی پاکیزگی دکھا کے ظاہری امام روزہ تو ان کا بھی تھا، پھر بیعت کیوں نہ کی؟ اسی لیے نہیں کی، وہ روحانی فیض جو مدنی اور سیدہ فاطمی اور حضرت مرتضوی اور جو ہاشمی خاندان کا تسلسل چلا رہا تھا، وہ فیض اتنا زیادہ تھا کہ اس جیسے وہ یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتے تھے؟ وہ روحانی فیض انہیں روکتا تھا، ظاہری تو لوگ سارے تھے مگر باطنی طور وہ ناکارہ تھا، اور ایک طرف سے ظاہری طور بھی ناکارہ تھا، اس کی وجہ وہی روحانی فیض، اور یہ ہوتا ہے روحانی فیض جو انہوں نے کربلا میں دکھایا۔ استقامت سب سے بڑی چیز ہے، کرامت ہے، کرامات حق ہے، اور یہ روحانی فیض کا تسلسل ہے۔ آپ آئیں، ذکر و اذکار کے مدارات سے فیض و برکات لیں، تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں، یہ سارا کچھ کریں بے شک، مگر روحانی فیض لینے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے میں ابھی انشاءاللہ کچھ لمحوں بعد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ استاد العلماء حضرت تاج الفقہاء حضرت استاد مولانا عبد الحق صاحب بندیانی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور آپ کے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ پروفیسر علامہ ظفر احمد حلوی صاحب ہمارے درمیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی ابھی کچھ دیر کے لیے خطاب ہوگا شاہ والا شریف کے صاحبزادہ صاحب کا، قبلہ مامو جان خواجہ مزملی سرکار دعا فرمائیں گے، چادر پوشی ہو چکی ہے، اور میں بتا رہا تھا کہ چانندین صاحب حضرت غلام حبیب مجذوب قادری سے ان کے آگے بیٹے حضرت مولانا حکیم فخر الدین صاحب اور ان کے بیٹے مولانا عبد الرحمان صاحب، مولانا امین صاحب اور ان کے امین صاحب اور مولانا سراج الدین صاحب، حکیم مولانا سراج الدین صاحب حکمت بھی کرتے تھے قیداباد میں، ان کا علمی روحانی فیض جاری و ساری ہے۔ عقیدہ جو بھی ہو، مگر کہا عقیدہ جدھر جدھر جائے گا علم کا فیضان نہیں رکے گا، وہ جاری و ساری رہے گا، تقویٰ و طہارت کا
اثر ہوگا. قادری روحانی نسبت بغداد والی وہ بھی قائم دائم روز پہ رہے گی, چاہے ایک ایک لڑیاں ہوگی, ایک ایک گھڑیاں ہوگی, ایک ایک تسلسل ہوگا. جیسے اتراج شریف میں دربار مزمل سرکار کی صورت میں, شاہ والا شریف میں خواجہ فقیر سلطان علی صاحب کی صورت میں, اور اتراج شاہ والا شریف پر خواجہ مزمل سرکار کے پیر و مرشد قطب زمان حضرت پیر سید شیر شاہ عباس قادری لکھنوئی جو لکھنؤ سے تشریف لائے, حسنی حسینی سید جو حضرت خواجہ مزمل سرکار کو بیعت کیا اور روحانی فیضان سے لگا, اور اپنے والد غلام حبیب صاحبی, پھر اسی طرح مولانا حکیم فخر الدین صاحب سے مولانا حکیم سراج الدین صاحب ہوئے, حکیم بھی ہوئے. مولانا جو ان کے بیٹے مولانا غلام جاہید فخری صاحب, آگے ان کے دو بیٹے قاری رت اللہ راشد صاحب, ان میں سے مولانا ضیاء معاویہ صاحب, ان میں سے حافظ محمد سراج الدین ثانی صاحب, اور ان میں سے اور مولانا غلام جاہید فخری صاحب, ان کے بیٹے آپ کے سامنے کھڑا اپنے نانا حضور منصوب زمان قلندر دوران دستگیر بے قسام حضرت قبلہ شاہ فقیر احمد دین ثانی قبلہ مامو جان کے والد گرامی اور میرے نانا حضور آپ کے فیضان سے, آپ کی توجہات سے, آپ کی نگاہ سے, آپ کے روحانی فیض سے الحمدللہ اپنے جد اعلیٰ کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہوں, قادری سلسلے سے بھی جڑا ہوا ہوں, بغداد سے بھی, حسنی حسینی فیضان سے بھی, مدنی سے بھی, اپنے عقائد کی بھی حفاظت کرتا ہوا, اور الحمدللہ آپ کی توجہ سے ہم تو گناہگار سے حقار ہیں. آبا و اجداد اور روحانی پیر و مرشد اور قرآن و سنت کے ساتھ جڑنا اصل روحانی فیضی ہے. جس طرح آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں باشرع شریعت اور طریقت کے مطابق, یہ زندگی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کمی بیشیاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, انسان بندہ کوشش کرتا ہے. تو میں محترم مقام جناب سردادہ حافظ سراج الدین ثانی صاحب جو اپنے دادا کے نام پہ نام ہے, سردادہ محمد مدثر صدیقی صاحب جو خواجہ مزمل سرکار کے ہی پوتے ہیں, اور پھر میں دیگر جو بھی ان کو بھی ویلکم خوش آمدید کہتا ہوں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو. بالخصوص میں پھر محترم المقام جناب ملک محمد اکبر پونی صاحب جو ہمارے جد اعلیٰ کی خدمت کر رہے ہیں دربار کی, ان کو ویلکم اور خوش آمدید اور دعاؤں سے نوازتا ہوں. اب میں کتاب کے لیے جو کہ آج جو تہوار ہے شہادت سید الشہداء کربلا, امام علی مقام جو ولایت کا سمندر, نبوت کا امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نبوت کا دروازہ بند آپ پہ, آپ کی ولایت آپ کے گھر سے, اصحاب پہ بھی سلام, اشرف مبشرہ کو بھی سلام, خلفائے راشدین کو بھی سلام, تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اور خلفائے ثلاثہ بالخصوص, اشرف مبشرہ بدر والے, احد والے, خندق والے, حنین, خیبر والے, سب کو سلام عقیدت. یہ شہادت ان سب کا تسلسل ہے, انبیاء کا بھی تسلسل ہے, امام حسین کی شہادت, اور صحابہ اور بیت اور حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی, ان سب تمام پچھلی شہادتوں کا عمر فاروق سمیت یہ ساری شہادتوں کا, اور بالخصوص کہ حضور علیہ السلام کی آل کی خاندان کی قربانی, یہ ساری قربانیوں پہ اس آخر پہ سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آج کے دن میں دست بستہ عقیدت سلام پیش کرتے ہوئے میں دعوت خطاب دوں گا. حضرت علامہ صاحب کو آپ نعرے کی جواب دیجیے گا امام حسین کے ساتھ, اور سارے نعروں کا جواب دے کر خطاب شروع ہو جائے گا. نعرہ تکبیر. انہوں نے کربلا میں اس وقت رکھی صبر و تحمل اور دین کی بقا کے لیے, اللہ رسول کی محبت اور نانے کے دین کے لیے. ہم اتنا 2 لاکھ نعرے کے بھی نہ بول سکے, گرمی میں 2 منٹ بیٹھا نہ جائے, اور تپتی ریت پہ انہوں نے شہادتیں دے دی, پانی 3 دن بعد رہا. ہم سے 2 منٹ بیٹھا نہیں جاتا, محفل میں ذکر سنا نہیں جاتا. پھر کس لیے آئے ہیں مزارات پہ آنے کا بھی پھر کوئی فائدہ نہیں, جب ساری فارمیلٹی ہے. صرف نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, حسینیت. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین